وہ اپنے اپنے قید خانوں میں دیکھا کرتے تھے کہ مجرم بڑے بڑے کتنے ہیں، ان کو شمار کیا جاتا تھا اور ان کو سزا دی جا سکتی تھی ان کو سزا دے دیتے تھے، اور باقی جو کم مجرم ہوا کرتے تھے، جو رہائی کے قابل ہوتے تھے، ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ اور تاجر لوگ جو تجارت کرتے تھے وہ اپنی تجارت کا حساب لگاتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے۔ وہ اپنا قرض بھی ادا کر دیتے تھے اور جس سے جو لینا ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے، اور پھر رمضان کا چاند نظر آتے ہی پھر اٹھاتے غسل کرتے اور پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ اس مہینے میں رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے، فائدے میں رہو گے، انشاءاللہ یہ کام کرو گے۔ صحابہ کے طریقے کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ۔ اس رات کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ رات مقدس رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں صرف آپ عبادت کریں۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی طرف سے میسج غلط جائے گا برادران وطن کے پاس۔ اللہ نے آپ کو سلیقہ اور طریقہ قرآن اور نبی کو بھیج کر کے نہیں بتا دیا کہ ایسے کرو، سلیقے سے کام کرو، اصول سے کرو، تو یہ تمہارا اصول جو ہے تمہارا دین بن جائے گا۔ جو نبی نے کیا وہی کرو، جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف حدیث ہے، فضیلت کے لیے میں اس کو سنا سکتا ہوں، آپ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شعبان کی درمیان رات میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھاؤ، تو آپ نے سر آسمانوں کی طرف اٹھایا تو دیکھا آسمانوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا ہے کوئی آج کی رات میں جو سجدہ کرے، ہے کوئی دوسرے ایک دروازے پر کھڑا فرشتہ کہہ رہا تھا خوشخبری اس شخص کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتا ہے، خوشخبری تیسرے دروازے پر خوشخبری اس شخص کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتا ہے، خوشخبری اس شخص کے لیے جو آج کی رات میں دعا مانگتا ہے، خوشخبری اس شخص کے لیے جو آج کی رات میں اللہ کے سامنے روئے، اور خوشخبری اس شخص تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح کی آواز ہر دروازے پہ فرشتے لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اب تک چلے گئے یہ سلسلہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ صبح صادق تک پوری رات ایسا پروگرام اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کوئی مغفرت کا چاہنے والا نماز پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، دعا مانگنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی آپ کو، فرمایا آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں عرب میں کتنے لوگ کثرت سے بکریاں پالتے تھے، بکری ان کی تجارت کا مال ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں اونٹ، ہر قبیلہ زیادہ سے زیادہ بکری پالا کرتا تھا، لیکن قبیلہ بنو کلب کثرت سے بکریاں ہوتی تھی اس کے یہاں، بے شمار جنگل کی جنگل، وادی کی وادی بھری ہوتی تھی۔ جبرائیل نے بتایا جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر، بھیڑوں کے، اونٹوں کے جسموں پر بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں جہنم سے چھٹکارا اور نجات عطا فرمائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں اس میں آتش بازی چلاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس میں باہر کسی کا بلب لگا ہوا ہوتا ہے اس کو پھوڑ دیں گے، کسی کا رکشہ کھڑا ہوا ہے، کسی کی بائک کھڑی ہوئی ہے، ہمارے لڑکے نوجوان بچے کرتب دکھائیں گے سڑکوں پر۔ یہ مناسب بات نہیں میرے بھائیوں، بہت بری بات ہے۔
حالات آپ کے خلاف چل رہے ہیں، آپ اگر ایسا کرو گے تو اور کیا کہیں گے لوگ؟ سمجھے بات کو، سمجھ کرنے کی کام کیجیے۔ یہی رات جہنم کا ذریعہ بن جائے گی انسان کے لیے، اور یہی رات بعض لوگوں کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھو یہ کوئی تہوار نہیں ہے، تہوار تو دن میں ہے ہمارے، جیسے عید الفطر ہے دن میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، قربانی کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو رات میں کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس میں ہم نئے کپڑے اور حلوہ طرح طرح کے بدعات اور خرافات ہیں، صرف اور صرف آپ اس میں عبادت کریں۔ قبرستان میں جانا ضروری نہیں ہے، قبروں پر چراغاں کرنا اور موم بتیاں اگربتیاں جلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے، ضعیف روایت ہے، اگر ہم مان بھی رہے ضعیف روایت کو ہم عمل بھی کر لیں تو آپ تو ایک مرتبہ اس رات میں جا چکے ہیں قبرستان، آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرو۔ اس رات کو کئی حصوں میں تقسیم کرو، کچھ دیر آپ نماز پڑھو نا، پھر جب نماز پڑھتے آپ تھک جائیں تو پھر آپ جو ہے دعا مانگ لیں، پھر دعا مانگتے مانگتے تھک جائیں تو ہم جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جو ہے ذکر کرنے لگ جائیں۔ تو اس طرح یہ رات جاری پوری رات جو ہے عبادت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کراتا ہے کوئی آج کی رات میں مغفرت کا چاہنے والا، مغرب کے بعد سے یہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا، کہ کوئی بخشش کرانے والا، کہ کوئی اپنا روزی میں برکت کرانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں پر خصوصی تجلی اور توجہ فرماتے ہیں، جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کے نام فرشتوں کو دے دیں گے لسٹ۔ اسی طرح جو دنیا سے جانے والے لوگ ہیں ان کا نام بھی، اتنے حادثات ہوں گے، اتنے طوفان آئیں گے، اتنی پریشانیاں، اتنی بھلائیاں، اتنی روزی فلاں کوئی، یہ سب چیزیں اس رات میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ رات تقسیم نہیں، لٹائی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں۔ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت اللہ فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے لوگوں کی مغفرت اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ رات بھر سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی طرف سے۔ جبرائیل نے بتایا کہ رات بھر اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو ماننے والے ہیں، اچھی طرح سے نبی کے طریقے پر عبادت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اس رات میں نفل، دعا، ذکر، اذکار میں لگے رہتے ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ اپنے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں دعا مانگو گے تو ان کی بھی اللہ مغفرت کرے گا، عذاب سے نجات اور چھٹکارا دے دے گا ان کو۔ لیکن کچھ جبرائیل نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی رات ہے جس میں عام لوگوں کی اللہ مغفرت کر رہا ہے، قبیلہ بنو کلب کی جسم بکریوں اور بھیڑوں اور اونٹوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی جو محروم کر دیے جاتے ہیں۔ محرومین میں کون کون ہیں ان کو سن لیں، شرک کرنے والے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں ہر گناہ کو انسانوں کے لیے معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو شرک والا ہو، اللہ شرک کو پسند نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر بیٹا تو اللہ نے ہمیں دیا، اولاد اللہ نے دی، اور شکر ادا کر رہے ہیں پیر صاحب کا جا کر کے کہ یہ آپ کی برکت سے ہو گیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر سال میں قبروں پر جا کر اس میں شریک ہونا، اس لگانا، قوالیاں گانا اور قبروں کا طواف کرنا، میلے لگانا، ان کے سامنے متھا ٹیکنا، جیسے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں اپنی اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے، سب اور بھی بہت سارے دکھلاوے کے لیے کوئی نماز پڑھی آپ نے، دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کے، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ یہ چھوٹے شرک ہے، وہ بڑا شرک ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک مخلص بنائیں۔
اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے کسی کو، اللہ کے لیے نہیں دینا ہے، سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ ہے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ بہرحال شرک نہ کریں، شرک کرنے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرے گا، شب قدر جیسی رات میں بھی۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر پیر و جمعرات میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سب کی اللہ مغفرت کرتا رہتا ہے، لیکن جو دو آپس میں لڑنے والے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اگر صلح نہیں کرتے ہیں اب ان کی موت آ جاتی ہے اس حال میں تو یہ بھی دونوں جہنم میں جائیں گے، لڑنے والا دونوں آپس میں لڑنے والے۔ میرے بھائی آپس کی لڑائی دین کو اس طرح آدمی کے اندر سے صاف کر دیتی ہے، آپس کی دشمنی عداوت لڑائی کے جیسے بال اس طرح سے صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح آپس کی لڑائی سے دین ہمارے پاس چلا جائے گا۔ شراب پینے والا، ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا شراب پینے والا، ارادہ کرو نشے کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بچا لو، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ سے اس پہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت بری لت ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب، اور یہ سگریٹ سے، بیڑی سے، پان سے، حقہ سے، گٹکا سے شروع ہوتی ہے نشے کی لت۔ کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے لوگ آ رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، اور نشہ کی چیزیں یہاں پر علاقے کے اندر بیچی جا رہی ہیں، گولیاں کھائی جا رہی ہیں، کتنی طرح کی چیزیں نشے کی آ رہی ہیں۔ ایک بچہ آیا نوجوان، پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، خوبصورت بچہ، ہاتھ میں کچھ لے رکھا کپڑا وغیرہ اور ناک سے سونگھ رہا، مجھ سے بولا یہ ساری بلڈنگ میری ہے، نشے میں تھا، اور وہ مجھ سے بحث کرنے لگا، میں اس کی طرف چلا تو بھاگنے لگا۔ نشے اور جس نے نشہ کر رکھا اسے کیا بحث کرنی؟ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلی قوموں کا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک بڑا اللہ والا درویش تھا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، اسے کسی سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک عورت نے اسے دیکھا تو اس کا عورت کا دل آ گیا اس درویش پر، تو اس کو اس عورت نے بلوایا کسی بہانے سے اپنے گھر میں زنا کرنے کے لیے، وہ چلا گیا بیچارہ، سیدھا سادہ درویش تھا، اللہ والا تھا، تو ہو سکتا ہے کسی کوئی مدد ہو گیا، تو اس عورت نے اندر بند کر لیے دروازے، بولی تو میرے ساتھ زنا کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، میں تجھے رسوا کروں گی، اور اگر زنا نہیں کرتا تو یہاں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا یہ لیٹا ہوا، اس کو قتل کر یا تو یا مجھ سے زنا کر یا یہ شراب کا مٹکا رکھو اور شراب پی لے، ورنہ تو تجھے جو ہے الزام لگاؤں گی، رسوا کر دوں گی لوگوں کے درمیان، تیری درویشی بھی ختم۔ عورت کا جال بہت خطرناک ہے، بچا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیر محرم عورت ہے، دوسرا وہاں غیر محرم لڑکا ہے، کوئی مرد ہے، تو تیسرے یہاں شیطان ان کو برائی میں جلد ملوث کر دے گا۔ غیر محرموں کے ساتھ خلط ملط ایمان کو بگاڑنے والی، ایمان کو سلب کرنے والی علامت ہے۔ اپنی نظریں نیچی رکھو۔ کل میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، وہ کوئی ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہے، اس سے انٹرویو لے رہی تھی لڑکی، صحافی لڑکی، اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا، یہ ہے ایمان، اس سے عبرت حاصل کرو آپ لوگ، اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اچھی کام کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کعبہ کو دیکھو، اچھی دین کی باتیں سنو، مجھے دیکھو۔ اس وقت عمل یہ ہے کہ جو آپ سن رہے ہو امام صاحب کو دیکھو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو میرے بھائی۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا تو شراب پیو یا پھر جو ہے لڑکے کو قتل کرو یا مجھ سے زنا کرو، نہیں کرو گے تو پھر رسوا کروں گی۔ اس نے چھوٹا گناہ شراب کو سمجھا، اس نے ایک گلاس شراب لی، میں یہاں سے چھوٹ جاؤں گا، شراب پی لی، پھر وہ مست ہو گیا، پھر دوبارہ پلا دی اس نے، تو اور مست ہو گیا، پھر اس نے زنا بھی کیا اور بچے کا قتل بھی کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، شراب سے تمام برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کے علاقے میں تھیلیاں بیچی جا رہی ہیں باہر سے لا کر دینی، اور بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ شرابی بچوں کی رپورٹ آتی ہے ہمارے پاس، مسائل بتاتا ہوں میں، عصر کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں تو ماں باپ بتاتے ہیں کہ شراب کی لت میں بچہ ملوث ہو گیا، گھر کے سارے برتن توڑ دیے،
اور پیسہ مانگنے کے لیے ہر روز پیسہ چاہیے ان کو نشے کی وجہ سے، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ کہاں سے لا کر دیں گے؟ کماتے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات پورا کریں ماں باپ، یا جو ہے بچوں کی نشے کی ٹاکلیٹ اور بیڑی سگریٹ ہوگا، ایک سگریٹ 100 50 روپے کی آ رہی ہے۔ اتنا آپ اپنے فیوچر پر، اپنے پڑھائی پر، تعلیم پر، کھانے پر، لباس پر خرچ کر لو، اور گٹ کے کھا کر دیواروں پر نہ ڈالو، دیواریں خراب ہوتی ہیں، سڑکوں پر تھوکو نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، اپنی نظریں نیچے رکھو۔ ایک تو شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، ایک شرک کرنے والے کی، تیسرا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو مال دے رکھا ہے اللہ نے کیوں دے رکھا ہے؟ بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو زیادہ دے مجھے کم دیا، میرا اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کینہ رکھنے والا بندہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اور کینہ کا کوئی علاج نہیں ہے، دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا، اس کا علاج بتایا قرآن میں کہ دشمن کے ساتھ بھلائی کرو وہ تمہارا دوست بن جائے گا، لیکن کینہ رکھنے والا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس سے پناہ چاہو۔ قرآن میں اللہ پاک سورہ ناس میں فرما رہا اس کا جو ہے پناہ مانگو ان سے، کینہ رکھنے والے کا بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا، رشتے ناتوں کو توڑنے والے اس کے بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اور میرے بھائیوں، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا کہ میرے پاس بہت ہے، تکبر مت کیا کرو، تکبر جاہلوں کی علامت ہے، فرعون کی قارون کی علامت تھی، ان کا مال ان کے کام نہیں آیا، ان کو جو ہے دھساتا ہوا زمین میں لے گیا، اللہ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اللہ کے لیے تکبر ہو سکتی، کسی بندے کے لیے نہیں۔ گھمنڈ مت کرو۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میری برادری میں میری بڑی اہمیت ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی بات ہے، موت آئے گی کچھ بھی اہمیت نہیں، سب ختم ہو جائے گی اور لے کر چلی جائے گی۔ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، تمہارے ساتھ قبر میں معاملہ اللہ کے یہاں بھلائی ہوگی، برا کرو گے برا بنو گے، دنیا میں مزہ چکھو گے، عبرت پکڑو گے، لوگ عبرت پکڑیں گے تم سے، دنیا میں برا کرو گے تو دنیا میں اللہ دکھائے گا۔ تو میں اپنے بچوں سے، نوجوان بچے جو اتنے بیٹھے ہوں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرو، اس وقت تعلیم حاصل کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، پھر وقت نکل جائے گا، پھر بات بن نہیں پائے گی، کام بہت زیادہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، جو کام کرنا ہے کر لو، لوگ قبرستان میں جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں، اور ہم سب کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، سارا مجمع مرے گا میرے بھائی، اس لیے ایک دن جو گزر گیا وہ ہے، اور آج کا دن ہے، جو کرنا ہے کر لو، ایک کل کا امید کا دن، یہ 3 ہی دن اصل ہے، تو اچھے کام کر لو اس رات میں، اللہ کی طرف سے عبادت کی رات ہے، یہ کوئی جو ہے تہوار نہیں ہے، اور برائیوں سے اس رات میں بچو، بھلائی کی طرف آؤ، لایعنی فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والا، تکبر کرنے والا، مشرک، شراب پینے والا، اور ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ عرب پہنتے تھے، تکبر کے اندر، وہ تکبر میں ہی آگے حضرت ابو بکر صدیق کا پیٹ تھوڑا باہر تھا، تو ان کا ازار جو پاجامہ نیچے آ جاتا تھا، لنگی وغیرہ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تکبر بالکل نہیں ہے، لیکن میرا مجبوری ہے، میرا پیٹ سے ازار نیچے آ جاتا ہے تو لنگی ٹخنوں کے نیچے چلی جاتی، کیا میں بھی تکبر میں شامل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو تکبر کرنے والوں، تو جن کی مجبوری ہے ان کا تو ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ گھمنڈ اور غرور میں تکبر کی وجہ سے اپنے پاجامہ اور لنگی کو نیچے کر کے لپیٹ کر چلنا، جھاڑتے ہوئے چلنا، عورتیں کیسا کیسا لباس پہن رہی ہیں، ہم لوگ گھروں کے تہواروں کو منا رہے ہیں، اب یہ ہولی ہے، اس پر کتنے مسلمان تہوار منا رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گی قیامت کو اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب پڑھ رہا تھا میں کل، ایک صاحب نے کتاب لکھی بڑی اہم، اس کا واقعہ لکھا تھا کہ ایک پیر صاحب جو ہے اپنے مریدین کے ساتھ میں ہولی کے دن چلے جا رہے تھے، راستے میں سڑک جو ہے رنگ کی وجہ سے پوری رنگی ہوئی تھی، ایک بیچارہ گدھا بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، تو پیر صاحب پان کھا رہے تھے، پان کھاتے ہوئے مذاق کے طور پر گدھے سے کہا کہ اوہو تجھے کسی نے نہیں رگا، اور پیر صاحب نے پان کی پیک گدھے پر تکبر کی وجہ سے، گدھے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کے پان کی پیک مار دی۔
اتفاق سے پیر صاحب مر گئے، انتقال ہو گیا. ان کے مرید میں سے ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو پیر صاحب نے بتایا جو ہولی کے دن میں نے یہ کیا تھا گدھے کے ساتھ، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، بہت زیادہ خوفناک عذاب میں مبتلا ہوں. اتنا اللہ والے لوگ جو پیر ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوں، انہوں نے ایک مذاق کے طور پر ایک گدھے کو حقیر سمجھا اور دوسری قوم کی مشابہت کی تو اس کو عذاب شروع ہو گیا، آخرت میں قبر کے اندر عذاب شروع ہو گیا. تو ہم لوگ ان تمام چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو پیور مسلمان بنائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی غلط خبر ہمارے علاقے سے نہ جائے. آج کی رات میں سب لوگ یا تو مساجد میں بیٹھ کر عبادت کریں، سڑکوں پر بالکل نہ دیکھیں، نہ قبرستانوں میں گھومتے پھریں، نہ وہاں جا کر موم بتی جلائیں، نہ اگر بتی جلائیں، نہ قبر والوں سے کچھ مانگیں. صرف اللہ سے مانگیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. اگر اس طرح آپ کرو گے تو اللہ کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی، آپ ترقی کرو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہوگے. اگر آپ یہ طریقہ ترک کر دیا پھر اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے، ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاؤ گے، طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے ان تھوڑی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.